بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل فاطمہ زہرا وائس۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ناقابل فراموش واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو معاں کی دعا کے بارے میں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں محکمہ پولیس میں 35 برس سے ملازمت کر رہا ہوں اور آج کل کراچی کے ایک تھانے میں شعبہ تفتیش کا انچارج ہوں۔ یہاں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے ایک زندہ حقیقت کی مانند ہے۔ اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ ایک سخت گیر پولیس افسر ہونے کے باوجود جب بھی یہ واقعہ میں کسی کو سناتا ہوں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ سن 2002 کی بات ہے کہ جب میں اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی، بیوی اور بچوں کے ساتھ کورنگی نمبر 3 پر کرائے کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا اور ان دنوں محمود آباد تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز ڈیوٹی سے گھر آیا تو کھانا کھانے کے دوران اہلیہ نے مجھے بتایا کہ آج امی یعنی ساس آپ کے چھوٹے بھائی سے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں کہ آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیتی۔ یہ بتاتے ہوئے اہلیہ کے چہرے سے بھی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اہلیہ کی بات سن کر میں نے ایک چٹی نگاہ پر ڈالی اور بے بسی سے کہا کہ تم یہ بات مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے۔ اس گرانی کے دور میں کتنی مشکلوں سے ہماری گزر بسر ہو رہی ہے، ایسے میں اپنے بھائی کی شادی کے اخراجات کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری بے بسی دیکھتے ہوئے اہلیہ نے فوراً وضاحت کی کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اس کے جواب پر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ شادیاں محض باتوں سے نہیں ہوتیں۔ تو وہ اچانک اٹھی اور ملحقہ کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو بتایا کہ یہ 1 لاکھ روپے ہیں۔ میں نے پلاٹ خریدنے کی غرض سے 50 ہزار روپے کی 2 کمیٹیاں ڈالی تھیں جو اکٹھے ہی مل گئی ہیں۔ یہ آپ بھائی کی شادی کے لیے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، بقیہ رقم کا بندوبست بھی وہ کر دے گا۔ میں نے محبت و تشکر آمیز انداز سے اہلیہ کو دیکھا اور اسے بتایا کہ میرے پاس بھی تقریباً 50 ہزار کے قریب رقم موجود ہے۔ اگر ہم سادگی کو ملحوظ خاطر رکھیں تو میرے خیال میں مزید رقم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح ہم نے والدہ کی خواہش کی تکمیل کے خاطر بھائی کی شادی کے لیے تک و دو شروع کر دی۔ اتفاق سے جلد ہی اچھا رشتہ بھی مل گیا تو دسمبر 2002 میں سادگی سے اس کی شادی کر دی۔ بھائی کو سسرال کی طرف سے جہیز میں ایک فلیٹ ملا جو گلبرگ کراچی میں تھا۔ وہ شادی کے کچھ عرصے تک تو ہمارے ساتھ ہی رہا، پھر باہمی رضامندی سے اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ ہمارے پڑوسیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، خصوصاً دائیں طرف رہنے والے پڑوسیوں سے تو بہت ہی گہرے مراسم تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ ان کا گھر کافی کشادہ تھا، اس میں ایک بڑا صحن بھی تھا۔ میری والدہ اکثر عصر و مغرب کی نماز پڑوسن کے صحن میں ادا کیا کرتی تھیں۔ مارچ 2003 میں وہ اچانک انتقال کر گئیں۔ اگلے ماہ ان کا 40واں کیا تو خاندان بھر کے لوگ شریک ہوئے۔ خواطہ خوانی کے بعد جب سب رخصت ہونے لگے تو میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ امجد بھائی، آپ کب تک کرائے کے مکان میں رہیں گے؟ اپنا مکان کیوں نہیں خرید لیتے؟ میں نے کہا کہ بھائی، مکان خریدنے کے لیے تو بہت رقم کی ضرورت ہوتی ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اپنی لگی بندی تنخواہ میں مکان کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرا جواب سن کر اس نے کہا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن مکان خریدنے کے لیے آسان شرائط پر قرضہ دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی مکان خریدنا چاہیں تو آپ کو صرف 10% ادائیگی کرنی ہوگی، بقیہ 90% بطور قرض HBFC فراہم کرے گا، جو آپ اپنے مکان میں رہتے ہوئے بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اس عزیز کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے شدومت کے ساتھ مکان کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی ناصر کالونی میں 80 گز کا ایک منزلہ مکان 7,35,000 میں مل گیا۔ مکان کے لیے ایڈوانس کی مد میں 1 لاکھ روپے کا انتظام اہلیہ کا زیور بیچ کر کیا اور ایگریمنٹ کروانے کے بعد فوری طور پر HBFC سے قرض کے حصول کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ درخواست جمع کروانے کے بعد متعدد بار زونل اور ہیڈ آفس کے چکر لگانے پڑے۔ بالآخر چند ماہ میں 6,30,000 روپے کا قرضہ مل گیا تو مالک مکان کو ادا کر کے مکان کا قبضہ حاصل کر لیا۔ جس روز کرائے کے مکان سے اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونے کے لیے گھر کا سامان ٹرک پر لوڈ کروانے لگا تو پڑوسن ہمارے گھر آئیں اور حیرت سے بولیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیا ہے؟ تو میں نے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں باجی، ہم نے اپنا ذاتی مکان لے لیا ہے، وہیں شفٹ ہو رہے ہیں۔
یہ سنتے ہی پڑوسن نے کہا کہ لو آج تمہاری والدہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیسی دعا؟ جس پر انہوں نے بتایا کہ جب سے آپ نے اپنے بھائی کی شادی کی تب سے خالہ روز مغرب کی نماز کے بعد دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ میرے بیٹے نے میرا دل خوش کیا ہے، اب تو بھی اسے کرائے کے مکان سے نجات دلا کر اپنا ذاتی مکان خریدنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کی بدولت ہوا کہ مکان کے حصول کے لیے ہمیں اتنی آسانی سے قرضہ ملا اور تمام مراحل بآسانی طے ہو گئے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، یہ تھا ایک ناقابل فراموش واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔